الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ نے ٹاپک دیکھا ہوگا اسلام اور اعتدال یا اسلام اینڈ ماڈریشن۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے امت وسط فرمایا، اور لاسٹ ویک میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اسلام افراط و تفرید کا مذہب نہیں ہے، ایکسٹریمزم کا مذہب نہیں ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، کئی طرح کی فکریں پائی جاتی ہیں، کنسیپٹس پائے جاتے ہیں، بیلیفز پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل رہبانیت کی طرف جاتا ہے۔ رہبانیت سے مراد راہب بن جانا یا اس طرح سے دنیا کو ترک کر دینا کہ نہ کھانا کھانا، نہ اچھے کپڑے پہننا، نہ نکاح کرنا، نہ کسی شہر میں گھر میں رہنا اچھے گھر میں، بلکہ کہیں جنگل و بیابان میں نکل جانا اور دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا۔ بظاہر تو ایسا دعویٰ کرنا، ایکچول وہ کتنا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہے دعویٰ لوگوں کا ایسا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو دنیا داری میں اتنا لگ گیا ہے کہ اب اس کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا اس کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولوی لوگ کریں، ہم تو یہ سب نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہی روشیں اسلام کے خلاف ہیں، یہ دونوں ہی روشیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے بتائے ہوئے دین کے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہم کو اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، سیدھی راہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج میں کچھ سیریس گفتگو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ سمجھانے کے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ درمیان میں کوئی ایسا موقع آئے گا تو کچھ نعت شریف کے اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ، آپ فکر مت کیجیے گا، مگر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں بالکل سافٹ انداز میں آپ کو آج کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایمان کی اگر بات لیں، ایمان کس کیفیت کا نام ہے، اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو میں چند الفاظ میں آپ کے سامنے واضح کروں، ایکسپلین کروں، کلیئر کروں۔ اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا،
اس کے بیچ کی جو کیفیت ہے وہ ایمان ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کیفیت کی وجہ سے ایمان کی حلاوت مومن پا لیتا ہے، اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ یہاں بھی ایکسٹریمزم نہیں ہے، ایکسٹریمزم سے مراد افراط و تفریط نہیں ہے، اتنا خوف اپنے اوپر طاری کر لے، حالانکہ اللہ کا خوف اچھی چیز ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں، اور متقین کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت بیان فرمائی ہے، ان کو اپنا دوست بھی بنایا ہے متقیوں کو، لیکن چونکہ اسی نے یہ نظام دیا ہے تو وہ نظام اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ڈر اتنا مسلط نہیں کرتا کہ رحمت سے مایوس ہو جائے بندہ، کیونکہ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم تو ہے نہیں، اور سارے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو اتنا ڈر نہ ہو کہ بالکل رحمت سے مایوس ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رحمت کی امید میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر خوف ہی نہیں رہتا، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ بالکل خوف ہی نہ ہو، پھر آپ گناہ پہ گناہ، کچھ لوگ یوں لکھتے بھی ہیں کہ اس لیے میں گناہ کرتا ہوں کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، لکھتے بھی ہیں اشعار کے اندر ایسے، خیر ان کی نیت اللہ جانے، مگر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جری ہونا ہو گیا نا، جری ہونا سمجھتے ہیں کسی چیز پر بے پرواہ ہو جانا، بہادر ہو جانا بالکل، کہ اب میں گناہ کتنے بھی کروں تو معافی ہونے والا ہے، تو یہ ایک ایکسٹریمزم ہوا۔ پہلا جو بتایا وہ ایک تھا خوف والا، اور دوسرا جو رحمت والا بتایا وہ ایک ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بیچ میں رہو، ڈرتے رہو کہ کہیں اگر میں نے گناہ کر لیا تو پکڑ ہوگی، لیکن اگر تقاضے بشریت کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو اب اس کی رحمت سے امید رکھو، وہ رحمان ہے، معاف فرما دے گا۔ بے خوف ہو کر گناہ مت کرو، اور گناہ ہو جائے تو رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ خود اپنے کلام میں یہ ہم کو اشارے دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں روز قیامت کے تعلق سے۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کا حکم دے گا کہ اس کو جا کے جہاں فرشتے اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے جہنم کی طرف اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ پلٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتے اس کو واپس لاؤ میرے پاس، اے میرے بندے تو یہ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو عرض کرے گا مولا جہنم میں جانے کا تو نے حکم دیا، اور تیرا حکم ہے، اس کو کون ٹال سکتا ہے تیرے سوا، مگر پلٹ کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ اگر تیری رحمت کو جوش آ گیا تو ابھی بھی تو مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں، میرے جس بندے کو میری رحمت کی اتنی امید ہو، میں اس کو عذاب نہیں دیتا، اس کو جنت پہ داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو اس کو جہنم اس پر واجب ہو چکا، اللہ تعالیٰ حکم فرما چکا، اس کے بعد بھی امید لگائی اللہ سے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ اسلام جس کے دل میں بس جائے گا نا، اس کو کبھی ڈپریشن نہیں آتا، اس کو کبھی ڈپریشن نہیں آتا۔ ہم مسلمانوں میں ڈپریشن کے کیسز بہت کم ہیں، اور اگر کوئی ایسا کیس ہے تو وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ کئی آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہم کو امید دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، جیسے زندگی میں عسر بہت ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، اس کے ساتھ آسانی۔ تو گھبراؤ مت، ابھی کچھ پریشانی ہے نا، تھوڑی دیر میں دور ہو جائے گی، تھوڑے صبر کرتے رہو۔ تو یہ امید جگائی گئی۔ اب کچھ دنوں پہلے جب میں انگلینڈ میں تھا
تو وہاں اسی پر گفتگو کچھ جمعہ کے بیان میں نے کی تھی، بالاکلاوا مسجد میں، بلیک برن میں، مسجد رضا میں. تو اس کا ٹاپک یہی تھا. وہاں پر ڈپریشن کے کیسز بہت پائے جاتے ہیں، اینگزائٹی، ڈپریشن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہاں کے موسم کی وجہ سے بھی ڈپریشن آتا ہے. موسم کیسا ہے؟ ابھی ونٹر چل رہا ہے، تو دو طرح کے ایکسٹریم ہیں وہاں پر موسم کے. ہمارے یہاں بھی ہیں لیکن یہاں ماڈریٹ ہے، یہاں اعتدال ہے. جیسے اگر یہاں سورج لیٹ میں لیٹ نکلے گا تو 7:15 تک جائے گا، پھر اس کے بعد پھر ریٹرن ہونا شروع ہوگا. مغرب کم سے کم ہوگی تو 6 بجے تک ہوگی، اس کے بعد پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. وہاں ایسا ہے یورپ میں، مغرب ہے نا وہ، تو وہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ابھی ونٹر میں، ٹھنڈی کا موسم ہے، برف گر رہی ہے، تو شام کو 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے اور صبح 8 بجے تک سورج نہیں نکل رہا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہوا. رات بہت لمبی ہے اور دن بھر بادل چھائے رہتے ہیں. تو بادل ایسے چھاتے ہیں کہ سورج ہفتوں نکلتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انگلش نام ہے نا دنوں کے، منڈے سے لے کے سنڈے تک، تو یہ سنڈے جس دن انہوں نے نام رکھا ہوگا اس دن سورج نکلا ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹوڈے از سنڈے، ٹوڈے از سنڈے. کیوں؟ اس دن کیا نکلا تھا؟ سورج. باقی دنوں میں سورج تھا ہی نہیں، تو اس کو انہوں نے سنڈے کا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ستاروں کے ناموں کی وجہ سے، جیسے منڈے اٹ کوڈ بی مون ڈے، سیٹرڈے مطلب وہ سیٹرن ڈے ہو سکتا ہے. فرائیڈے کچھ فرائی کیا ہوگا اس دن کھانے کے لیے، تو یہ فرائیڈے. معلوم نہیں، کچھ بھی نومنکلیچر کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، بٹ سنڈے از بیکاز اٹ بلانگس ٹو سن. اور سمر میں بھی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ جب انڈیا سے یہاں آتے ہیں تو یو برنگ سن وتھ یو، آپ آتے تو دھوپ آنے لگتی ہے یہاں پر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرے لیے گرمی چاہیے یہاں پر، کیونکہ مجھے یہاں پر ٹھنڈی برداشت نہ کرنی پڑے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ روشنی بھیج دیتا ہے. الحمدللہ ہوتا ہے ایسا، یہ اللہ کا فضل ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم یہ ہوا. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ سمر میں جب دن ہوتے ہیں تو دن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ رات ہی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے رات نہیں ہوتی، رات ہوتی ہے لیکن اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے کہ صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے، روزے ہم نے رکھے ہیں وہاں پہ رمضان شریف میں، 1:10 پہ روزہ سحری کلوز، رات کو 1:10 پر، اور 9:45 پر شام میں افطاری ہو رہی ہے. اور بیچ میں جو 3-3.5 گھنٹے بچتے ہیں نا، اسی میں افطاری بھی کرنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، پھر سحری بھی کرنی ہے، اور پھر فجر کے لیے جانا ہے. اس کے بعد اتنے میں ہی سب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اس میں بھی طاقت دے دیتا ہے. اور کچھ دن وہاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عشاء کا ٹائم ہی نہیں آتا ہے. یعنی ادھر مغرب سورج غروب ہوا تو وہ شفق احمر جو ہوتی ہے نا، لالی جو ہوتی ہے جو آسمان پر چھاتی ہے، وہ غائب ہوگی تب نہ عشاء کا ٹائم آئے گا. وہ غائب ہی نہیں ہوتی اور ادھر صبح کی سفیدی نکلنے لگتی ہے. اس طرح کے بھی دن آتے ہیں. اتنا ایکسٹریم. یہاں دیکھو اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہے نا ہم کو، کہ یہاں اتنی ایکسٹریم کنڈیشنز نہیں ہوتی. نہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، نہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ہم برداشت کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. اب اس میں ڈپریشن کیسے آتا ہے؟ تو ڈپریشن اس طرح سے آتا ہے کہ سورج نہیں نکلتا تو اٹس آلویز گرے گرے گرے، رات اتنی لمبی، اجالے کو لوگ ترس رہے ہیں، لائٹ میں رہنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ اس کو آپ ڈپریشن پہ کیوں لے جاتے ہو؟ میں اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں. اس میں تو اللہ کی نشانی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور
رات اور دن کی بدلیوں میں، رات اور دن کا جو بدلنا ہے، تو بدلنے سے ایک مراد تو یہی ہے کہ رات جاتی ہے پھر دن آتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو ڈیپ سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، تو یہ تبدیلی بھی آتی رہتی ہے موسم کے اعتبار سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ ڈپریشن کے لیے ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، لآیات لأولی الالباب، یہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ There are signs of Allah for the people of wisdom, for the people of intellect. There are signs of Allah، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ تو قرآن اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں، وہ کتنے بھی بڑے انٹلیکچوئل ہوں، لیکن ان کو عقل والا نہیں سمجھا جائے گا اسلام کی روشنی میں۔ الذین یذکرون اللہ، کب اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو اس کو بھی قرآن ایکسپلین کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے لیٹے، تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر غور کرتے ہیں، پھر غافل نہیں ہوتے، پھر غور کرتے ہیں۔ کس چیز میں غور کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں، یعنی زمین کیسے پیدا ہوئی ہوگی، آسمان کیسے بنا ہوگا، یہ ہوا کہاں سے آئی، یہ سمندر کیسے بنے ہوں گے، یہ پہاڑ کیسے بنے ہوں گے، یہ سب ایجوکیشن ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ لوگ غور کرتے ہیں، جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کا غور کیا ہوا ہم کو ملا ہوا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن تم کو بھی غور کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ تم عقل والے ہو، تم اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہو، تو ایجوکیشن سے تمہارا واسطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تم تو غور کرنے والے ہونے چاہیے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ پھر جب وہ غور کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کیسے اللہ نے یہ سب بنایا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز تو نے کام کی بنائی ہے، ہر چیز کام کی بنائی ہے۔ جن کیڑوں کو ہم دیکھ کر گھن کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کچرا ہے یا ڈیڈ باڈیز ہیں، کوئی چوہا مر جاتا ہے راستے پہ تو اس میں کیڑے پڑتے ہیں، اس میں سے بدبو آتی ہے، تو ہم لوگ اس کو دیکھ کے گھن کرتے ہیں، مگر وہ انوائرمنٹ کو، ماحول کو صاف کرنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ اگر وہ کیڑے اس چوہے کو نہیں کھائیں گے تو آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے وہاں پر، اتنی بدبو آ جائے گی وہاں پر۔ تو وہ اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، وہ خاک جو کچھ کھانا ہوتا ہے وہ کیڑے ان کی غذا بنا دی اللہ نے، ان سب چیزوں کو غذا بنا دیا۔ اب دیکھو بہت ساری چیزیں جانور کھا جاتے ہیں تو وہ راستہ صاف ہو جاتا ہے، آپ کتنا صاف کریں گے، لیکن قدرت نے نیچرل کلینرز ان کو بنا دیا، اس چیز کو اس کی غذا بنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ساری نشانیاں۔ تو اللہ نے کوئی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سبحانک یعنی پاکی ہے تجھ کو، پاکی ہے تجھ کو، پس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہاں پر بھی عقل والے پھر اللہ سے الٹیمیٹلی کیا مانگتے ہیں؟ جہنم کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ان کو قرآن نے عقل مند کہا ہے۔ ایسے لوگ جو سبحان اللہ کہتے ہیں ان کو قرآن نے عقل مند کہا ہے۔ ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو قرآن نے عقل والا کہا ہے۔ غافل عقل والے نہیں ہوتے، اللہ کی یاد کرنے والے عقل والے ہوتے۔ ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی ڈیڈ باڈی جنگل میں پڑی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کتنے دن سے مرا ہوا پڑا ہے، تو پولیس کے ساتھ جو ایک ٹیم ہوتی ہے فورینسک ایکسپرٹس کی، وہ جا کے اس پہ تحقیق کرتی ہے، اس کے سیمپلز لیتے ہیں، وہ اس کی ڈیٹنگ کرتے ہیں۔ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر آبجیکٹ جو ہے وہ کتنے دن پرانا ہے، کتنے اس کی عمر کتنی، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کاربن ڈیٹنگ سے۔ مگر ایک طریقہ جو جنرل طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس پر جو کیڑے پڑے ہوئے ہیں
ان کیڑوں کو دیکھ کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لاش کتنے دن یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. وہ کیسے آپ کو بتاؤں؟ شروع میں جو کیڑے اس کو صاف کریں گے، صرف چمڑی کھائیں گے وہ الگ، گوشت میں گھسیں گے وہ الگ، ہڈی کھائیں گے وہ الگ، اور کتنے دن لگتے ہیں ان کو، اس کا ایک حساب ہوتا ہے. ان کو دیکھ کر فورینسک ٹیم پتہ کر لیتی ہے کہ یہ لاش کتنے دن پڑی ہوئی ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. یہ کتنی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں. تو ایک ایکسٹریم میں نے بتائی، یہ بھی سب اللہ کی نشانیاں ہیں کہ رات اگر لمبی ہے تو یہ ڈپریشن کی علامت نہیں ہے، بلکہ رات لمبی کتنی بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد صبح تو ہونی ہے. تو وہ صبح ہوتی ہے تو امید لے کے آتی ہے کہ بندے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرا کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے صبح تو ہونے ہی والی ہے، سورج تو نکلنے ہی والا ہے، اس لیے تجھے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو انتظار کر، تیری باری آئے گی، تو انتظار کر، تیرا وقت آئے گا. یہاں افراط و تفریط نہیں ہے، یہاں سیدھی راہ ہے، اور وہ سیدھی راہ صبر کی راہ ہے. تھوڑا انتظار کر لے، تھوڑا صبر کر لے، اللہ تیرے دن لائے گا، تیرا دن ہوگا. جیسے ایک بات بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا جو دنیا میں جو وقفہ تھا، تقریباً 550 سال کا وہ عرصہ رہا ہے جس میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں تھا. اس کا مطلب اس کو ڈارک ایرا کہتے ہیں. جب نبی نہیں ہے تو وہ ڈارک ہی تو ہے، نبی ہی تو روشنی لاتے ہیں، ہدایت کا نور لاتے ہیں، لیکن وہ پورا کالا سمے تھا، وہ پورا پیریڈ کہ اس عرصے میں کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا. پھر جب حضور آئے تو کیا ہوا؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تب اجالا آیا. لیکن وہ لمبا پیریڈ جانے کے بعد بھی حضور آئے نا، رات بڑی گہری تھی، اجالا بھی اتنا سنہرا ہو گیا. سبحان اللہ. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. بچے کبھی ایک بار فیل ہو جاتے ہیں تو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے اسکول میں ایک کینڈیڈیٹ میرے پاس ایسا بھی آیا تھا جس نے تقریباً 20 مرتبہ ایس ایس سی کا ایگزام دیا، اور وہ بھی جیل میں، وہ اندر تھا جیل میں کسی سزا کی وجہ سے، لیکن وہ ہر سال آ کے ایگزام دیتا تھا اور پاس ہوا. میں ایک ایسے پروفیسر کو جانتا ہوں جس نے ہم کو پڑھایا ہے، بی ایس سی میں فزکس پڑھایا ہے. 6 مرتبہ وہ شخص ڈگری میں فیل ہوا تھا، 7ویں بار پاس ہوا اور پھر پروفیسر بنا. ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ہمارے یہاں امید ہی امید ہے. اسی لیے ہم نے ہماری ایجوکیشنل جو ٹیم ہے اس کا نام ٹیم امید رکھا ہے. اس کے سیشنز ہر ہفتے ہوتے ہیں، ابھی تو آف لائن ہو رہے ہیں. گلبرگہ شریف میں آج ہماری ٹیم موجود ہے، گاندھی دھام میں گئے تھے، گجرات میں گئے تھے، اور جگہوں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ. کل بھی شام کو 4 بجے سے 5:30 بجے تک ایس ڈی آئی چینل پر ٹیم امید کا سیشن ہوگا. خاص طور سے آپ اسٹوڈنٹس کو اس کو دیکھنا چاہیے، ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے. تو ایک ایکسٹریم آپ نے دیکھی کہ رحمت کی امید لگانے والے کو اللہ نے معاف فرما دیا. ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا. اب جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، ہر کوئی اس سے گھبراتا ہے. جہنم کی آگ کا ایک تنکا اگر زمین میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے. وہاں کوئی جانا چاہے گا نہیں. لیکن جب اس کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. اب فرشتے اس کو پکڑیں گے، تو کہاں بھاگ رہا ہے، یہ جہنم ہے، کہاں جا، جنت میں نہیں تجھے جانے کے لیے کہا گیا، جہنم میں جانے کے لیے. اللہ فرمائے گا اس کو لاؤ میری بارگاہ میں واپس. یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، مگر لوگوں کو بتانے کے لیے سب پوچھا جاتا ہے. میرے بندے تو اس کو جہنم میں ڈالا گیا، یہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، تو دوڑتا ہوا جا رہا ہے. وہ عرض کرے گا مولا زندگی بھر تیرا حکم نہیں مانا تھا تو یہ جہنم میں جانے کا حکم ملا. اب اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر یہ حکم جو تو نے دیا یہ جہنم میں جانے کا حکم ہے لیکن تیرا حکم ہے، یہ جہنم میں جانے کا حکم ہے لیکن تیرا حکم ہے، تو میرے دل میں خوف آیا کہ اگر آج بھی تیرا حکم نہیں مانا تو پھر نہ جانے اور کیا ہوگا. اس لیے تیرا حکم ہے تو ڈر کر بھاگ رہا ہوں جہنم کی طرف.
اللہ فرمائے گا فرشتوں جس کے میرے دل میں میرا اتنا بھی ڈر ہو میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اس کو جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں ایکسٹریمزم نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کی جو درمیانی کیفیت ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ایمان ہے. اعتدال اور میانہ روی جس کو کہتے ہیں، ماڈریشن جس کو کہتے ہیں، ماڈریٹ رہنا، وہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں میں ایسی راہ اختیار کرنا جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. ابھی میں ہاتھ کے اشارے سے آپ کو بتا رہا ہوں. افراط ایک ایکسٹریم ہے، تفریط دوسرا ایکسٹریم ہے. یہ دونوں ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اعتدال ہے. بولو کیا ہے؟ مڈل پاتھ جس کو بولتے ہیں. کیا بولیں گے اس کو؟ مڈل پاتھ. شدت نہیں ہونا چاہیے کسی کام میں اور نہ بہت زیادہ کوتاہی ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی بہت کثرت کرتے تھے، بہت کثرت کرتے تھے. اتنی کثرت کرتے تھے کہ قدم مبارک میں آپ کے ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. یہ اتنا شوق تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عبادت کا. اور یہ اچھی بات ہے نا کہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا، رات رات بھر جاگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. مگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ. اللہ اکبر. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتی ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی، آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی 1 اور 2 16 پارے میں، 16ویں پارے میں. لیکن سورہ مزمل پہ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، جھرمٹ مارنے والے، رات میں تم کھڑے ہوتے ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری رات تم کھڑے رہتے ہو، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. تم اتنی عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہو کہ تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. نصفہ، آدھی رات کھڑے ہوا کرو. نصفہ او انقص من، اس میں کچھ کمی کر لیا کرو. او زد علیہ، کبھی کچھ بڑھا دیا کرو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اتنا تم تکلیف اٹھاتے، اتنی تکلیف اٹھاتے ہو، محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. دیکھو یہاں پر اس کا ایک شان نزول، سورہ طٰہٰ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، افسردہ ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تمہاری اس کیفیت کو ہم جانتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی کوفت نہ اٹھاؤ، اتنا ٹینشن مت لو. یہ قرآن ہم نے تم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. تو بولیے یہ بھی اعتدال کی ایک راہ ہے. اللہ خود اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب تمہارے دل کی تڑپ کو ہم جانتے ہیں، لیکن اتنی بھی تڑپ نہ اختیار کر لو کہ تم خود مشقت میں پڑ جاؤ. ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اس امت کو امت اعتدال بنایا ہے. حالانکہ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کا سبق تمام امت کے لیے ہے. پوری امت کو اس کا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹاپک تھوڑا خشک تو نہیں ہو رہا ہے، ڈرائی تو نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیونکہ آپ کے چہروں کی کیفیت میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کہ کچھ سمجھنے والی کیفیت ہو. کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا مجھے بھی بولنے میں مزہ نہیں آئے گا. کہ ایک دم ڈرائی لگے گا تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا کچھ ویٹ بھی تو کرنا پڑے گا. وہ ناز شریف سے ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باتوں سے ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے. ناز شریف کا اپنا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہ ذوق بھی آپ پیدا کیجئے کہ سیریس گفتگو سننا، اس کا شوق اور ذوق پیدا کیجئے. صرف جوشیلی گفتگو ہوتی رہے گی، وقت اس کا ہوگا تو وہ بھی ہوگی، لیکن کبھی کبھی اس طرح سیریس بھی سننے کی عادت ہونی چاہیے. اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے، فطری چیزوں سے روکتا نہیں ہے، صرف اس کو راہ دیتا ہے کہ کیسے کرنا. فطری چیزیں، خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے تو کھانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ دیتا ہے. اس کے بعد حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس کی تمیز دیتا ہے.
پھر اس کے بعد اس کو کھانا کیسے، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر یا کیسے، اس کی تمیز دیتا ہے. یعنی تمہاری بھوک مٹاؤ نہیں، ایسا نہیں کہتا ہے، لیکن اس کے طریقے دیتا ہے. اس لیے اسلام نظام فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ فطرت کے قوانین کے مطابق ہی چلتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے جب گرمی بہت بڑھ جائے گی تو اللہ موسم بدل دیتا ہے. انسان کو مسلسل تکلیف جب ہوتی ہے تو اللہ موسم بدل لیتا ہے. پھر اس کے بعد بارش آتی ہے، پھر سب جگہ پانی پانی ہو جاتا ہے، تو پانی پانی ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر موسم بدل لیتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی ہیٹ آتی ہے، پھر سردی آ جاتی ہے، پھر بہاروں کا موسم آ جاتا ہے. یہ چینج از دا آرڈر آف لائف. ہم لوگ بدلنا نہیں چاہتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز بدل رہی ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے بدل ہی رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ ایک نطفہ تھے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بدلتے بدلتے پورا فیٹس بن گئے، بچہ بن گئے. اس کے بعد دنیا میں آئے تو بدلتے بدلتے پھر جوان. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. ہماری سٹیجز کو، وہ ماں کے پیٹ کے اندر کے جو سٹیجز ہیں اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک کے سٹیجز ہیں اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم قرآن شریف کو اس نظر سے پڑھتے نہیں، اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے ہم لوگ صرف قرآن خوانی میں قرآن پڑھتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں ایسے جو مسلسل قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں یا علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کتنا اچھا ہوگا کہ جینے کا سلیقہ مل جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پورا نظام ایک میان روی کے ساتھ رواں ہے. اب آپ دیکھو کہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے، بالکل دھوپ اس کی برداشتیبل ہوتی ہے. اس کے بعد جب آتا ہے بالکل سینٹر میں تو بہت تمازت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک حالت پہ اللہ اس کو رکھتا نہیں ہے، پھر وہ ڈھلتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ہر ایک چیز میں ایک اعتدال ہے، ایک ماڈریشن ہے. مسلسل چمکنے والا سورج بالکل تپ کے نہیں چمکتا. اگرچہ آپ عرب میں چلے جاؤ، ڈیزرٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی دن جتنا گرم ہوگا رات اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو ماڈریٹ کر دیا ہے کہ دن بھر اگر تم کو گرمی ہے نا تو گھبراؤ نہیں، رات آئے گی تم کو ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ. تو صحرا کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں. اس کو آپ محسوس کریں کتنا پلیزنٹ لگتا ہے رات میں بیٹھ کر کے. اسی لیے وہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں رات میں. پھر وہ عرب میں لوگ جو دف بجاتے ہیں اور کرتے ہیں وہ سلسلے، وہ اسی لیے کہ رات ان کو بہت اچھی لگتی ہے، اسی لیے وہ رات کو سفر بھی کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ فرمایا کہ سفر رات کو کیا کرو، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو تمہارا سفر جلدی طے ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ گاڑی میں بھی سفر کرتے ہیں تو رات میں سفر کیا ہوا زیادہ محسوس نہیں ہوتا. دن میں ایسا لگتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی اسلام نے ہم کو سمجھایا. اب بچا کیا ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب ہماری نگاہ اس پر نہیں ہے، ہماری نظر اس پر نہیں. اسلام اعتدال کا مذہب ہے، ماڈریشن کا مذہب ہے. بے اعتدالی کو پسند نہیں. اچھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیز ماڈریشن میں ہوتی ہے نا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. جیسے کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے، اگر آہستہ سے بات کرتا ہوگا، میانہ روی سے بات کرے گا بالکل، تو لوگ اس کو پسند کریں گے. جہاں چلائے گا نا کوئی تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. یا بہت آہستہ بولے گا تو بولے یہ کیا، یوں کرتے ہیں. نہ تو بہت آہستہ بولنا پسند ہے نہ زور سے چلانا پسند ہے. تو پھر کون سی بات کرنی چاہیے؟ درمیانی والی. اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. بولیے نا، اور محبت سے بولیے. اچھا کامل اعتدال، کامل مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیت بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت ہے سورہ فرقان کی 19ویں پارے کی آیت نمبر 67. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ایک چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. پھر سے ایک بار سناتا ہوں، دھیان سے سنیے گا ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
سورۃ الفرقان آیت نمبر 67. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں بھی دیکھیے اعتدال کی بات ہو رہی ہے، اسراف کی بات اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ جو خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں. بالکل کلیئرلی مومنین کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. وہ کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا انوالومنٹ دیجیے میرے ساتھ. وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، یعنی اتنا نہیں لٹا ڈالیں کہ پھر بچے ہی نہ، اور اتنا پکڑ کے نہ رکھیں کہ کچھ خرچ ہی نہ ہو. یہ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. ان دونوں کے بیچ اعتدال، یہ ٹاپک جو میں نے لایا ہے، اسلام اور اعتدال. قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ بیچ میں رہو. خرچ کرنے کے موقع پر بھی بیچ میں رہو. کبھی کوئی گھر میں کوئی فنکشن ہے تو اتنا نہیں خرچ کر دو کہ بس لوگوں سے مانگنا پڑے، پھر قرضے کے بوجھ تلے رہو، اور پھر زندگی بھر وہ قرضہ آپ کا ادا ہی نہ ہو، پھر آنکھیں نہیں ملا سکو ان لوگوں سے. وہ راستے سے آئے تو آپ راستہ بدل کے نکل جاؤ، فون اپنا بند کر کے رکھ دو کیونکہ اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ اتنا خرچ کریں ہی نا. اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہے. کہاں آپ پر فرض کیا گیا ہے کہ آپ اتنا خرچ کریں؟ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کریں. جیسے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ جو پارٹ ہے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی زیادہ کی وہ نہیں کرتے، جو دیا ہے اس میں سے. اگر اللہ نے کسی کو 1 روپیہ دیا ہے نا دینے کی طاقت، تو وہ 1 روپیہ دے دینا، اس کے لیے وہی 100 کے برابر ہو جائے گا. مگر وہ 100 کی جستجو کرنے جائے گا تو اپنی حیثیت سے نہیں کر سکے گا وہ. تو اللہ نے فرمایا جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو. اگر کسی کو کروڑوں دیا تو کروڑ کے حساب سے خرچ کرے، وہ لاکھوں کے حساب سے خرچ کرے. اٹ از پروپورشنیٹ، ایکسٹریم نہیں ہے. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. اب یہ آیت آپ نے کتنے برسوں پڑھی ہوگی، مگر اس کو اس اینگل سے شاید نہیں دیکھا ہوگا، اور دیکھا نہیں اس لیے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے وہی 100 کے برابر ہو گیا. اگر آپ 1 کے کیپیبل ہیں تو آپ کے لیے وہی 100 کے برابر ہو گیا، وہی 1000 کے برابر ہو گیا. اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کسی کے پاس اگر 100 روپیہ ہے، اس میں سے اس نے 10 روپیہ دیا تو کتنے % ہو گیا؟ کتنے % ہو گیا؟ بولو. 10% ہو گیا ہے نا. 100 میں سے 10 دیا. کسی کے پاس 10 روپے ہیں، اس میں سے اس نے 1 روپیہ دیا، کتنے % ہو گیا؟ 1% ہوا. اگین اٹ از 10%. 10 میں سے 1 دیا نا، وہاں 100 میں سے 10 دیا، یہاں 10 میں سے 1 دیا. بات تو ایک ہی ہوئی نا. اس کی کیپیسٹی 10 کی تھی، لیکن 100 کی تھی، اس میں سے 10 دیا. اس کی کیپیسٹی 10 کی تھی، اس میں سے 1 دیا. بات تو ایک ہوئی نا. اللہ آپ کی نیت کو دیکھے گا. سبحان اللہ. تو آپ اپنے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالیے جس سے آپ برباد ہو جائیں یا ہلاک ہو جائیں یا قرضے کی نوبت آپ کو آئے. یہ اسلام ہے. دس از ماڈریشن ان اسلام. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ تو کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہاں تفصیل بیان فرما دی کہ رحمان کے بندے کون ہیں. رحمان کے بندے. سبحان اللہ. ایسے لوگ جو ماڈریشن پہ چلتے ہیں ان کو اللہ نے فرمایا وہ عباد الرحمان ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں. اس پر تو آپ کا دل مچل جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنی صفت رحمان کے ساتھ آپ کو متصف کیا ہے اور اس سے منسلک کر کے فرما رہا ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں. سبحان اللہ. جو کس راہ پہ چلتے ہیں؟ اعتدال کی راہ پہ چلتے ہیں. رحمان کے بندے وہی ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ دونوں برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اسراف یعنی ایکسٹراویگنس، فضول خرچی، وہ اسراف ہے، وہ بھی برا ہے. تنگی یعنی کنجوسی کرنا، وہ بھی برا ہے. کہا تنگی بھی نہیں کرو اور اسراف بھی نہیں کرو. کیسے چلو؟ اعتدال کی راہ پہ چلو، بیچ میں چلو. اسراف کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کا چین اڑ جائے گا، بے چین ہو جائیں گے آپ، کیونکہ پھر بچے گا نہیں آپ کے پاس کچھ، اور پھر وہی وقت آپ کا گزرے گا وہ سارے معاملات کو سلجھانے میں، زندگی کی راحت ختم ہو جائے گی. اب ایک بزرگ کا قول میں آپ کو بتاؤں، بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو دھیان سے سننا. انٹرسٹ آ رہا ہے نا؟ بہت انٹرسٹنگ ہے قول. فرماتے ہیں اسراف میں کوئی بھلائی نہیں
There is no good in extravagance. इसराफ में कोई भलाई नहीं. आप जवाब दीजिए, इसराफ में कोई भलाई नहीं. लेकिन दूसरा हिस्सा देखिए इसका, इसराफ में कोई भलाई नहीं. तो दूसरे बुजुर्ग ने फरमाया तो भलाई के काम में कोई इसराफ होता ही नहीं. क्योंकि अगर आप नेकी के काम में ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे तो वो इसराफ नहीं कहलाएगा. वहां तो सिद्दीक अकबर ने सारा का सारा उठा करके दे दिया था ना, सुभान अल्लाह. तो फिर कहा था कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस. परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस. सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस. सुभान अल्लाह. सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस. मुझे एक वाक़या याद है सुल्तान महमूद गजनवी का. उनके एक गुलाम थे, उनका नाम था अयाज. गुलाम ऐसे थे कि सुल्तान महमूद गजनवी उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और दूसरे दरबारी अयाज से जलते थे. क्योंकि एक मकूला है कि जो भी नेमत वाला होगा, जिसको अल्लाह ने नेमत दी, कि लोग उससे हसद तो करेंगे. इसलिए अगर आपसे लोग हसद करते हैं तो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने आपको नेमत वाला बनाया है. इसीलिए लोग हसद करते हैं. उस पर घबराने की जरूरत नहीं है. वो हर जी नेमत के साथ ऐसा होता है कि आप जी नेमत हैं तो हसद तो होगा, और उस पर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास नेमत है, इसलिए हसद करते हैं लोग. और हसद नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है. इसलिए आप किसी से हसद मत कीजिए, हम किसी से हसद न करें. तो अयाज से लोग जलते थे कि सुल्तान इसको इतना क्यों चाहते हैं. तो एक दिन सुल्तान ने कहा कि चलो तुम्हारे सामने मैं इसका इम्तिहान लेता हूं कि अयाज क्या करता है और तुम क्या करते हो. एक दिन सुल्तान ने अपनी एक थैली होती थी उनके पास, जिसमें बहुत सारे मोती रखे होते थे. मोती पर्ल्स, वो रखे हुए होते थे. वो थैली खोली और दरबारियों के सामने ऐसी पूरी थैली ऐसी उलट दी, तो मोती सारे दरबार में बिखर गए. तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं. तो फरमाया ये जो आपको मोती नजर आ रहे हैं, इसमें जिसको जो मिले ले ले, वो सारे मोती उसके. अब सारे दरबारी झपट पड़े, क्योंकि इतना गोल्डन चांस था या पर्ल चांस था उनके लिए कि मोती ढूंढ लेते और माला माल हो जाते. सबने ढूंढ लिया. अयाज ने मोती नहीं चुने. अयाज जाकर के सुल्तान के तख्त के पीछे से जाके उनके सर पे हाथ रख के खड़े हो गए. सुल्तान ने कहा अयाज तुमको मोती नहीं चाहिए, लोग सारे लोग लूट रहे हैं, तुम जाओ. कहा हुजूर मुझे मोती नहीं, मुझे मोती वाला चाहिए. जब आप ही मेरे हो गए तो ये मोती क्या है. आप ही मेरे हो गए तो सारी सल्तनत मेरी है, सारी दुनिया मेरी है, जहां जहां आपकी हुकूमत है वो सब मेरा है. तो इसी तरह सिद्दीक अकबर ने वही इख्तियार किया कि सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया. और हुजूर ने पूछा कि अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा. कहा घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं. तो नेकी के कामों में इसराफ नहीं है, आप कितना भी खर्च कीजिए. इसीलिए आपको बताऊं कि जब माह रमजान आता है तो उस वक्त हुक्म है कि अपने घर वालों पर, खाने पीने पर, इफ्तार पर, सहरी पर कितना भी खर्च करोगे तुमसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि वो नेकी के कामों में आप खर्च कर रहे हो. उस वक्त तुमसे कोई इसराफ का तुम पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा और तुमसे कोई हिसाब उसका नहीं मांगा जाएगा. तो दो चीजों को समझो. इसराफ कहां होगा, जो गैरवाजिबी चीजों में जो आप करने जाओगे वहां इसराफ होगा, लेकिन नेकी के काम में करने जाओगे वहां इसराफ नहीं होगा. लेकिन हमारा मामला कैसा होता है, शॉपिंग पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी नोट निकालते हैं हम लोग, और फकीर मांगता है तो बोलते बाबा छुट्टा नहीं है. तो वहां तो अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि कोई कॉइन मिलता है तो देंगे. इसी तरह मस्जिद में थैली घूमती है तो उसमें से देखेंगे कि नीचे से छोटी नोट मिलती है तो इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग होंगे जो जान के देते होंगे अच्छे से. लेकिन आमतौर पर आदमी छोटी नोट ही ढूंढता है ना चंदा देने में, क्योंकि अल्लाह की राह में दे रहा है. और खुद की राह में खर्च करता है तो बड़े बड़े नोट भी जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. यह है या नहीं हकीकत. तो हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं. होना कैसे चाहिए, अल्लाह की राह में जाने दो, वो वापस आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा, और अपने लिए जितनी जरूरत है उतनी. इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आजकल जमाना इतना हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जरूरत पूरी नहीं होती. ये जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती. जरूरत तो पूरी हो ही जाती है. 2 रोटी खाओगे तो भी तुम्हारी भूख तो मिट ही जाएगी ना, लेकिन तुमको तो तरी चाहिए, तो ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये जरूरत नहीं है. तुमको स्टार्टर्स चाहिए, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये जरूरत नहीं है. आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं. जरूरत अलग चीज है,
نیسیسٹی از ڈفرنٹ, لگژری از ڈفرنٹ. پہلے زمانے میں جو لگژریز تھی وہ اب ہماری نیسیسٹی ہو گئی ہیں. کسی کے گھر میں فریج ہوتا تھا تو لگژری تھی, بڑے آدمی کے یہاں فریج ہوتا تھا. اب ہر کسی کے یہاں پر جھوپڑی میں بھی فریج رکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ لگژری نہیں ہے, اب کیا ہو گئی ہے, نیسیسٹی ہو گئی ہے. کسی کے پاس سائیکل ہوتی تھی ہمارے بچپن میں, تو ہم لوگ حسرت سے اس کو دیکھتے, واہ اس کے پاس تو سائیکل ہے, میرے پاس نہیں ہے. آج تو لوگ ہایابوسا لے کے گھومتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے وہ ہایابوسا انڈیا میں اس روڈ پہ کیا کام کی ہے وہ بائک؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی پرٹیکولر کمپنی پر کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں میں, وہ آفینڈڈ نہ فیل کریں یا کوئی یوز کرتا ہو تو. لیکن آپ مجھے بتائیں وہ اتنی اسپیڈ سے چلنے والی گاڑی آپ یہاں کامبے اسٹریٹ پہ چلا سکتے ہو, تو آپ نے کیوں لیا اس کو؟ صرف یہ بتانے کے لیے نا کہ میرے پاس یہ ہے. یہ اسراف ہے. آپ کی ضرورت تو کائنیٹک سے بھی پوری ہو جائے گی اس گلی کے اندر, وہ بھی چلانے کو جگہ نہیں ہے یہاں پر. تو جسٹیفائی کرو کہ واٹ وی آر ڈوئنگ اور ویئر وی آر اسپینڈنگ, ہم کدھر اسپینڈ کر رہے ہیں. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, میانہ روی کا مذہب ہے, ماڈریشن کا مذہب ہے, اور جو ماڈریشن سے رہتا ہے وہ کبھی قرض دار نہیں ہوتا, وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے. اب قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں, 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے تو سناتا ہوں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29, اس کو نوٹ کر لیں, پھر اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ اسلام کون سا مذہب ہے؟ اعتدال کا. بولو, اعتدال مطلب بیچ میں چلنا, سیدھی راہ چلنا, بیچ کی راہ چلنا, ایکسٹریم نہیں جانا, ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم لیفٹ نہیں, اسٹریٹ پاتھ, یہ سیدھی راہ ہے. اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں, اس سے بہتر دین فطرت کوئی ہے, دین دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. اب یہ کیوں؟ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو. اس پر غور کیجئے قرآن کس طرح سے ہم کو گائیڈ کرتا ہے. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو. کتنا پیارا اگزامپل ہے. اپنا ہاتھ ایک دم گردن سے باندھ کے مت رکھو کہ کچھ نکلے ہی نہ اس میں سے, اور نہ اتنا پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ, بعد میں کرو اتنا کیوں میں نے دے دیا, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, پھر دوسروں سے مجھے مانگنا پڑے. یہ ایک ایکسٹریم یہ ہے اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے. اللہ نے فرمایا نہ ایسا رکھو نہ ایک دم ایسا رکھو, کہیں ایسا رکھو. سبحان اللہ. آواز. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ عورت تھی. اس نے, یہودیہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی تھی, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اتنے سخی تھے. اللہ اکبر. اس پر ایک مجھے یاد ہے اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت سخی تھا اور تھا بھی وہ بہت سخی. اس کی سخاوت کے بہت قصے مشہور ہیں, کئی کہانیاں ہم نے اس کے بارے میں بچپن میں پڑھی. آج کل تو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہی لوگوں کو نہیں ہے, سب وہ سیری بول کے سب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں, یا وائس کمانڈ دے دیتے ہیں تو کمپیوٹر خود ہی سب کر لیتا ہے. کون پڑھے گا؟ پڑھنا چاہیے. مطالعے سے آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے, مگر ریڈنگ لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو کسی نے حاتم طائی کا قصہ بتایا تھا کہ ایک اس کے گھر کے 7 دروازے تھے,
اور ساتوں دروازے پہ آ کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ مدد کرتا تھا وہ. ایک فقیر پہلے دروازے پہ گیا, حاتم طائی نے اس کو دے دیا. پھر وہ دوبارہ دوسرے دروازے پر آیا پلٹ کر, حاتم طائی نے اس کو پہچان لیا لیکن پھر بھی دیا. اگر ہمارے یہاں کوئی فقیر ڈبل آ جائے تو اس کی تو شامت آ جاتی ہے, اب بھی دیا تھا نا پھر آ گیا واپس, پھر بیچارہ بھاگ جاتا ہے کہ چلو میں غلطی سے آ گیا آپ کے پاس. رمضان شریف میں اکثر ایسا ہوتا ہے, جب لوگ آتے ہیں, گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے. دوسری بار آ گیا تو شامت آ گئی اس کی. تو خیر وہ دوسرے دروازے پہ آیا, حاتم طائی نے اس کو پہچان لیا پھر دیا. تیسرے پر آیا پھر پہچان لیا پھر دیا, پھر نہیں کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو, دوبارہ آ گئے تم. چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, ہر دروازے پر آیا, ہر بار پہچانا اور پھر بھی دیا. تو کسی نے کہا کہ حاتم طائی کیسا سخی تھا کہ اتنا پہچاننے کے باوجود اس کو ایک بار نہیں کتنی بار دیا, 7 بار دیا. تو مصطفیٰ کا کوئی دیوانہ موجود تھا, سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. اس نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم بتاؤ. حاتم طائی کے تو میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے حاتم طائی کو اللہ نے سخی بنایا تھا, لیکن حضور ایک ہی بار میں اتنا دے دیتے تھے کہ 7 بار آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے ہے وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ. وہ کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا جو کرم شیبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. داری چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, داری چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا, فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. اب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا, اب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. وہ کیا جو کرم ہے, پڑھیے نا پڑھیے نا پڑھیے نا, تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا شفیع. جو میرا سن لبیکا تیرا, جو میرا سن لبیکا تیرا. تو بات مکمل کرتا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے. پھر مختصر ذکر دعا, پھر نیاز بھی ہے, موئے مبارک کی زیارت بھی ہے, تو سب چیزیں وقت پہ کرنی ہے انشاءاللہ. ورنہ چاہتا تھا کہ اس ٹاپک کو آج میں میکسیمم مکمل کرنا, لیکن نہیں ہو پائے گا.
I'll keep it. میں تھوڑا سا اس کو رکھوں گا تو پھر آگے اس کو اور کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. اوکے نا؟ آپ منظور کرتے ہیں اس بات کو؟ یس انشاءاللہ. اس کو اور کھول کے بیان کروں گا انشاءاللہ اس کو، تاکہ ہم ماڈریٹ راہ پہ چلنے لگیں. اللہ ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ یہودی عورت جو تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک اس نے مبالغہ کیا، اتنا ایگزیگریٹ کیا اس کو، کہ اس نے کہا کہ اب اس کی سمجھ کے مطابق، معاذ اللہ ہم تو نہیں کہتے ایسا، موسیٰ علیہ السلام کا مقام الحمدللہ وہ بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن کوئی حضور سے بڑا نہیں ہے. بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جو ہم کہتے ہیں. تو اس نے یہ مبالغہ کیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ترجیح دے دی موسیٰ علیہ السلام، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا وہ سب سائل کو دے دیتے تھے. ایسے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کوئی شبہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. تو یہ کہہ کر اس نے یہ کہا کہ حضور کے جود و کرم کی آزمائش کرائی جائے. چنانچہ وہ جو عورت مسلمان عورت تھی اس کو یہ ٹھیک نہیں لگا، تو اس نے کہا چلو اب ہمارے آقا کی جو سخاوت ہے، جود و کرم، وہ بھی دیکھ لو تم. موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت ہے الحمدللہ اپنی جگہ، لیکن حضور کو دیکھ لینا. اب تم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، اپنی چھوٹی بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ بیٹی جاؤ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور کہنا کہ حضور ہم کو میری امی نے جو آپ سے ایک قمیص مانگی ہے، ایک کرتا مانگا ہے، قمیص مانگی ہے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس صرف ایک ہی قمیص تھی. اللہ اکبر. ہمارے پاس کتنے ٹنگے ہوئے ہیں، کتنے ٹنگے ہوئے ہیں ابھی، کرتے ہیں، جبے ہیں، جیکٹس ہیں، ہم لوگوں کے پاس، سب کے پاس ہے. میں آپ ہی کی بات نہیں کرتا. چپل کتنے گھر میں پڑے رہتے ہیں. حضور اپنی جوتا نالین مبارک کو خود اپنے ہاتھوں سے اس کا تسمہ ٹھیک کیا کرتے تھے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سب. کوئی کپڑا حضور کا ایسا نہیں تھا جس میں پیوند نہیں لگا ہو، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے لگائے جاتے تھے. ایسے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اب حضور جو قمیص پہنے ہوئے تھے نا، وہ بچی جب مانگنے کے لیے آئی، حضور نے وہی اتار کے اس کو دے دی. یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دوسری قمیص نہیں ہے. حضور نے وہ قمیص اتار کے اس کو دے دی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کروڑ ہو اور اس میں سے آپ 1000 دیں تو یہ سخاوت کہاں ہوئی؟ جو ہے وہ سب دے دیں، یہ سخاوت. ابھی آپ کے پاس ایک پرانی قمیص ہی ہے لیکن وہ آپ نے دے دی، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ کم کی بات مت کرو، آپ کی نیت دیکھو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلام ہے. گھر میں کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم باسی جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے دیتے ہیں کھانا. کل کا کچھ ہے دے دو، یہ سر نو ہوتا ہے نا ایسا. اس پہ غور کرو کہ جو ہم کو نہیں چاہیے ہوتا وہ دوسروں کو دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. آنکھ میں آنسو تو آنے ہی ہے نا. یہ سب یہ اسلام ہے، اصل اسلام. صرف چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، ان اخلاق کا نام اسلام ہے. میانہ روی حضور نے وہی اٹھا اس کو اتار کر دے دی. پھر نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. حضور شرم کے مارے باہر نہیں آئے حجرے سے. مسجد میں کیسے جائیں؟ بدن پہ قمیص نہیں ہے، صرف تہبند باندھے ہوئے ہیں، بدن مبارک کھلا ہوا ہے. باہر نہیں نکلے حضور. اب صحابہ انتظار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ باہر نہیں آتے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت پڑھا نہیں ہے، آپ امام الانبیاء ہمارے، آپ امام ہیں، آپ تشریف لائیے. مگر تشریف نہیں لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی. حال معلوم کرنے کے لیے دستک دی اور اندر اجازت مانگ کر کے دیکھا تو قمیص مبارک بدن پر نہیں ہے. اور حضور شرم کے مارے ایسے اپنے آپ
اسے سمیٹ کے بیٹھے ہوئے اپنے حجرے مبارک کے اندر. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچی آئی تھی, اس نے قمیص مانگی میرے سے, میرے پاس دوسری قمیص نہیں تھی, میں نے یہی اتار کے اس کو دے دی. اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ فرماتا ہے کہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. یہاں بھی بیچ کی راہ اختیار کرو. تو یہ آیت تو حضور کے لیے نازل ہوئی نا, لیکن یہ پیغام ساری امت کے لیے ہے کہ ایک دم ایسے ہاتھ باندھ کے بھی مت بیٹھو اور ایسا بھی مت کرو کہ تم کو پھر کہیں دوسروں سے لینا پڑے. یہ بیچ کی راہ ہے, یہ اسلام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بھی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ, اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اپنے دل میں اس کو رائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بہت سارے ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں, اور ہم یہ طے کریں کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور ہماری خواہش کیا ہے. خواہش کو نکال دو, ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ, اور اس میں کہیں تنگی نہیں ہوگی. اللہ ہمیں وسعت رزق عطا فرمائے اور تنگی رزق کی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.